السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گابا نام کی ایک آبادی ہے مدینہ منورہ سے 5 میل کے فاصلے پر۔ اب بہت دلچسپ قصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ سے قریب 5 میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہاں پر کافرین جو ہے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو لوٹ لیے، اور وہ لٹیرے جو تھے عبد الرحمن الفزاری نام کا تھا، اور وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اسلحہ بھی تھا اس کے پاس، اور سارے اونٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹ لیے۔ لوٹنے کے بعد جو اونٹ کو چرا رہے تھے ان کو قتل بھی کر دیے اور بھاگنے لگے۔ اتفاق سے حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ صبح جا رہے تھے پیدل اسی کی طرف، گابا کی طرف پیدل جا رہے تھے، اور ہاتھوں میں تیر اور کمان لیے ہوئے تھے۔ تو ان کی نگاہ ان لٹیروں پر پڑ گئی۔ انہوں نے ذرا بھی دیر کرتے ہوئے ترنت بھانپ لیے یہ لٹیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ لوٹ کر لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً پیچھا کیا ان کا، کیونکہ یہ بچے تھے۔ حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ بہت زیادہ عمر نہیں تھی، ان کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کمال کی صفت ان کے اندر ڈالے تھے۔ مطلب ان کے اندر بہت ہمت تھی، دلیری تھی، اور دوسری بات کہ وہ دوڑ میں بہت مثل الضرب تھے، دوڑ میں بہت مہارت تھی، اور تیر چلانے میں بھی بہت مہارت تھی۔ دوڑ میں اتنی مہارت تھی کہ گھوڑے سے مقابلہ کر لیتے تھے، دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے۔ اتفاق سے وہ جا رہے تھے، دیکھے کہ لٹیرے لوٹ کر لے کے جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو، تو انہوں نے پیچھا کیا۔ ان لٹیروں کو پکڑنے کے لیے اکیلے دم پر پیچھا کر لیا۔ الحمدللہ 12 سال کی عمر میں اکیلے دم پر پیچھا کیا، پیچھا کرتے 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 پھر اس کے بعد اپنی تیر کمان چلانے لگے۔ اتنا تیر کمان چلانے لگے کہ ان لوگوں کو زخمی کر دیا، کتنوں کو زخمی کر دیا۔ اور جو لٹیرے تھے ان کے سمجھ میں یہ آ گئی بات کہ لگتا کہ کوئی بہت بڑا مجمع ہم لوگوں کے اوپر آ رہا ہے لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، کیونکہ یہ اکیلے تھے۔ لیکن ان کے سمجھ میں آ گیا بہت بڑا کوئی مجمع آ گیا حملہ کرنے کے لیے، اب ہم لوگ بچ نہیں پائیں گے۔ اور تیر میں ان کو مہارت تھی سلمہ بن عقوع رضی اللہ کو، اور یہ تیر پہ تیر مارتے گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے لوٹے ہوئے اونٹ کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اونٹ انہوں نے لوٹے تھے سب دھیرے دھیرے چھوڑتے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے ڈر کے مارے اپنی 30 برچھا 30 چادریں بھی چھوڑ دیے، اور سلمہ بن عقوع رضی اللہ ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر مدینہ کی طرف منہ کر کے اعلان کرنے لگے، یعنی بتانے لگے کہ یہاں پر حملہ ہو گیا ہے، اور حملہ آور لوٹے ہیں اور لوٹ کے لے جا رہے ہیں، میں اکیلا ہوں اور لڑ رہا ہوں، آ جائیے آپ لوگ۔ وہ پہاڑی پہ چڑھ کر مدینہ کی طرف منہ کر کے ابھی بتا ہی رہے تھے، تب تک کوئی اور جماعت آ گئی، کافروں کی جماعت کوئی ایک دوسری آ گئی، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ صاحب جو ہے حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ اکیلے ہیں۔ انہوں نے جا کر
کافر لٹیروں کو بتایا کہ وہ تو اکیلا ہے، آپ لوگ سب مال چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، لوٹا ہوا ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں، کوئی بہت بڑا جماعت نہیں ان کی۔ پھر ان کو دوبارہ ان لٹیرے کافروں کی ہمت ہو گئی، طاقت مل گئی، اب وہ لڑنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ ایک پہاڑی پر چڑھ کر کافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تم لوگ میری ایک بات سنو، کیا تم لوگ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حضرت سلمہ بن عقو ہوں، تم مجھ سے بچ نہیں سکتے، مجھ سے تیز دوڑ نہیں سکتے، تم مجھ کو پکڑ نہیں سکتے، میں تم کو پکڑ سکتا ہوں۔ ایسا کچھ باتوں میں الجھائے تھے، تب تک مدینہ منورہ سے کچھ جماعتیں نکلی۔ یہ حدیث میں لکھا ہے کہ جو جماعتیں آئی اس میں اخرم اشدی رضی اللہ بھی تھے، آگے وہی تھے، اخرم اشدی رضی اللہ تھے، اور ان لوگوں بھی ساتھ میں مل کر لڑنے لگے، کیونکہ حضرت سلمہ رضی اللہ کہنے لگے ابھی رک جائیے اور جماعت کو اور ہماری جماعتوں کو آ جانے دو، لیکن یہ کہنے لگے کہ مجھے شہید ہونے دو، اور لڑائی ہو رہی تھی، لڑائی ہوتے ہوتے وہ شہید ہو گئے۔ خیر سب مال قریب اونٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب واپس مل گیا، اور حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے 100 آدمی دے دیجئے، میں ان کا پیچھا کروں گا اور ان سے لڑوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اب تو وہ اپنے منزل تک پہنچ گئے ہوں گے، وہ اپنے گروپ میں پہنچ گئے ہوں گے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ بہت ہمتی تھے، بہت کافی ہمت والے تھے، اور دوڑ میں بہت مہارت رکھتے تھے، اور تیر اندازی بھی بہت اچھے طریقے سے آتی تھی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔